اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے یہ آج کل کے وقت کے لحاظ سے بہت ضروری وظیفہ ہے، اور یہ وظیفے کی امپورٹنس بھی آپ اس سے لگا سکتے ہیں ناظرین کہ آج کل ہر کوئی معاشی تنگی میں اس طریقے سے گھیرا ہوا ہے کہ سفید پوش لوگ تو ختم ہی ہو گئے ہیں، اب غریب ہی رہ گئے ہیں یا بہت امیر رہ گئے ہیں۔ جو بہت امیر ہیں ظاہر ہے کہ وہ پہلے ہی کاروبار والے تھے تو ان کے کاروبار اور چمک گئے کیونکہ مہنگائی جو ہوئی، لیکن غریب طبقہ جو کہ مشکل سے گزارا کر رہا تھا اس مہنگائی میں آ کے تب جو ہے وہ بالکل دب گیا ہے۔ اور ناظرین، یہ طبقہ اب کرے کیا؟ ظاہر ہے کہ یا تو زیادہ محنت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے معاشی حالات جو ہے وہ سدھار دے، ہمیں بے انتہا رزق عطا فرما۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں اندازہ کیجئے کہ شاید 70% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو قرض لے کے گزارا کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے اخراجات، بچوں کی شادی، ہزاروں معاملات، وہ سارے کے سارے قرض کے تلے لے کے گزارا کر رہے ہیں۔ اور یقین کریں کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا رب العزت سب کو بے انتہا رزق عطا فرما، بے انتہا رزق عطا فرما، تاکہ کھلے دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ انسان عبادت کرے اور انسان کا دل بھی مطمئن ہو جائے، ورنہ یقین کیجئے کہ ان حالات کی وجہ سے انسان بہت ہی تنگ آ چکا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ہے کہ جو کہ ان کی مختلف کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس سے قرض سے نجات ہو جاتی ہے اور رزق میں فراوانی آ جاتی ہے، وسعت آ جاتی ہے، اور اتنی وسعت آتی ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی سمجھے کہ غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وظیفے کے جو الفاظ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی احادیث مبارک کی دعاؤں میں سے بھی شامل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ وظیفہ بتایا تو اس میں ان کی دعا بھی شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون سی ہستی ہو سکتی ہے ناظرین۔ تو یہ وظیفہ مجرب وظیفہ ہے، ایسا ہے کہ اس کو جو نہ کرے میں اس کو بدقسمتی کہہ لوں گا۔ ناظرین، جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے تو ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ بہت ہی زبردست عبادت بھی کر دی، اور یہی طریقہ ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا طریقہ ہے وہ اس وظیفے میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اب اس وظیفے سے آپ کو حاصل کیا ہوگا ناظرین؟ نمبر 1، اعلیٰ قسم کی عبادت، ثواب، پھر اللہ رب العزت سے محبت، بڑی بڑی چیزیں، پھر اس کے بعد آپ کی قرض سے نجات۔ اور قرض سے نجات کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو آپ گھر کے خرچے بھی چلا سکتے ہیں، کاروبار بھی چلاتے ہیں، اور جو قرض لیا ہوتا ہے وہ بھی ادا کر دیتے ہیں۔ قرض ادا ایسے تو نہیں نا قرض ادا ہوتا کہ دوسروں سے قرض لے کے اور پچھلا قرض آپ دیں، تو یہ پھر قرض کی ادائیگی کیا ہوئی ہے؟ تو قرض پہ قرض چڑھا لیا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ جب اپنی زندگی میں محنت کریں گے، اپنا کام جو ہے وہ کریں گے، اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالے گا۔ اللہ رب العزت اس طریقے سے آپ کو غیبی مدد ڈالے گا۔ وہ کس طریقے سے دے دے یہ تو اس کا معاملہ ہے، ہم تو صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ غیبی مدد ہمیں دے دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے آپ گناہوں سے پاک بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی حاصل کر لیتے ہیں، جہنم سے نجات بھی جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس کے اتنے فائدے ہیں۔ وظیفہ سن لیجئے ناظرین، وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، بیسیکلی یہ 7 دن کا وظیفہ ہے۔ 7 دن آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے کرنا کیسے ہے؟ اس کے لیے فرض نماز ادا کرنا ضروری ہے، جیسے کہ مغرب کی نماز۔ جب آپ مغرب کی نماز ادا کر چکے اور سنتیں بھی ادا کر چکے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں 2 رکعت نفل نماز حاجات۔ یہ کیسے ادا کرنی ہے آپ سنیے، کیونکہ اس میں 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو پہلی رکعت میں آپ نے سورہ الفاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے
11 بار سورہ الاخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے ناظرین، یہ ہوگی پہلی رکعت۔ پھر آپ نے ظاہر ہے کہ سجدے میں جا کے جب دوبارہ اٹھنا ہے دوسری رکعت، پھر الحمد شریف پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں آپ کو پھر 11 بار سورہ الاخلاص ہی پڑھنی ہے۔ تو یعنی 11 اور 11 بار آپ نے دونوں رکعت میں 22 بار سورہ اخلاص پڑھ لی۔ اب بیٹھنے کے بعد جب آپ مکمل کر لیں تشہد، اس کے بعد اتحیات بھی پڑھ لیں، اب جب آپ سلام پھیر لیں تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو سجدے میں جا کر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، سجدے میں جا کر درود شریف پڑھنا ہے۔ کیا اور ایک اور بھی چیز ہے، ایک جو اور میں آگے آپ کو وظیفے کی دعا بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ یہ دعا یاد کر لیں تو 11 بار درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ سجدے میں ہی یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، سجدے میں ہی آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ دعا نہیں یاد تو 11 بار یعنی درود شریف پڑھنے کے بعد سجدے میں سر اٹھا کر، یعنی جب آپ بیٹھ جائیں تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، جو کہ دعا آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب آپ نے یہ وظیفہ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور اب آپ یہ 7 دن تک آپ نے یہ وظیفہ ایسے ہی کرنا ہے۔ بلکہ کئی جگہ پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں تو یہی جو دعائیہ کلمات ہیں یہ پین سے لکھ کر آپ اس کو تعویذ بنا کر اپنے دائیں بازو سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ اگر جب یہ تعویذ بنا کر دائیں بازو سے باندھ دیں گے تو ہر قسم کی شر سے آپ محفوظ رہیں گے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب آپ نے رفع حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے تو تعویذ کو اتارنا پڑتا ہے۔ تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العزت آپ کے اوپر کیسے اپنی رحمت کی بارش برسائے گا، کیونکہ اس کے جو مطلب ہیں، اس کے جو دعا ہے، یہ اگر آپ اس کے جان لیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے اللہ سے کیا کیا مانگ لیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ سے رشتہ قائم کیا ہے کہ یا رب تو ہی میرا رب ہے، یعنی سب کچھ دینے والا، مجھے پالنے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ بندے کا رشتہ اللہ سے سب سے مضبوط ہے، یعنی جو عبداللہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کو نام عبداللہ بھی اس لیے بڑا پسند ہے کہ اللہ کا بندہ، یہاں آپ نے کہہ دیا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری رحمت مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیری خوشی مانگتا ہوں، تیری رضا مانگتا ہوں، یا رب العزت مجھ سے مجھ سے جو ہے وہ عذاب کو ہٹا لے، میرے سے اوپر سے ہر قسم کا عذاب جو دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی جو ہوتی ہے وہ مجھ سے ہٹا لے، اور میرے لیے اپنی تمام رحمتوں کے دروازے کھول دے، کیونکہ تم سے زیادہ تو رحمت کوئی کرنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ اور اے میرے رب میں تجھ سے جو ہے وہ بہت زیادہ رزق و دولت کی میں بہت زیادہ جو ہے وہ تجھ سے میں التجا کرتا ہوں، مجھے بہت زیادہ رزق عطا فرما دے، کیونکہ دعاؤں کو تو سننے والا ہی تو ہے، دعاؤں کا تو قبول کرنے والا ہی تو ہے، کیونکہ یا ارحم الراحمین تجھ سے بڑھ کے تو رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، کاش کہ ایسا ہو کہ ہمیں دولت مل بھی جائے، رزق مل بھی جائے، تو پھر بھی ہم اس ذکر کو اپنا ذکر بنائے رکھیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔